نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جب یہ اشعار سنتے ہیں تو دل میں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی عظمت اور بڑھتی ہے اور بڑھنی بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے. اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے روئے ہیں، آنسو بہایا ہے. آپ کی سیرت پہ لکھا ہم دائم الفکر تھے، فکر مند رہتے تھے امت کے لیے. وہ ہے نا کہ وہ بازو جسے دو عالم ہاں اندیشہ نہیں اپنا، ہاں تو وہ تردد فکر ہجوم تردد میں گر گیا ہوگا. وہ ذات نہیں جسے اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہے اور شفاعت فرما رہے ہیں، لیکن جو امت کی جو کیفیت ہے نا یہ آپ کو بے چین کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے. اور آپ اشک بار حالات لکھتے ہیں نا کہ ہزار وہ کہ اشک بار پیشک مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہزار جان فیدا نرم نرم پاؤں پہ. وہ تو پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، سندہ خان کا شعر ہے. لیکن آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. امیر علیہ سنت نے اس جگہ پر ایک بڑا پیارا عشق و محبت کا اظہار کیا ہے. آپ لکھتے ہیں غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ. عشق رسول دیکھیے، یہ عشق رسول کا یہ درجہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ آپ امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، آپ امت کی شفاعت کے لیے آنسو بہا رہے ہوں گے، آپ آنسو بہا رہے ہوں گے، مگر یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، میں آپ کو روتا دیکھوں گا کیسے؟ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ، میں کیسے خود پر قابو پا سکوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں. تو یہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو امت سے محبت کا جو انداز ہے، جو آپ کی ولادت با سعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ انداز آپ کا پایا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ ہے. اس کے بعد آپ کا مزار فیض الانوار میں قبر انور میں تشریف لے جانا، وہاں بھی امت ہے نا جنہیں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کرنا صدقہ اپنی رحمت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پکار رہے ہوتے، اپنی امت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے نا پکارو گے، لحد کا ذکر ہے اس میں، اور ہمیں بھی یاد کر لو صدقہ ان میں اپنی رحمت کا، جنہیں تا حشر کر کے یہ شعر ہے، امتی کہہ کر پکارو گے. تو یہ ایک شعر ہے، اس کو یاد کر لیں، بہت پیارا شعر ہے اور بہت عشق بھرا محبت بھرا شعر ہے. ارے ایک امتی کے لیے یہ سمجھ لینا، جاننا، پڑھنا بہت مفید ہے کہ خود اس امتی سے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، ماہ ربیع الاول جاری ہے، آج کی 9ویں شب ہے. اب انشاءاللہ 2-3 آتے ہیں
اور 12ویں شریف کی آمد ہم اسی مناسبت سے یہ پروگرام کریں، عشق کے بول. تو آج 10ویں شب ہے، آج 10ویں شب ہے، جزاک اللہ. اور 10ویں شب ہے، کل 11ویں شب ہے، پھر 12ویں شب ہے. تو کل بھی اسی طرح عشق کے بول پروگرام ہوگا، لیکن پھر 12ویں شب کو انشاءاللہ براہ راست فیضان مدینہ سے ہی انشاءاللہ ہم اب حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو تعلق، اس میں تقاضے جو ہیں محبت رسول کے، عشق رسول کے، یہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ سیرت مصطفیٰ کتاب جو ہے، اس کے آخر میں یہ موضوع موجود ہے کہ جب آپ اور ہم، کون مسلمان ہوگا جو عشق رسول کی بات نہیں کرے گا؟ عشق رسول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، روز اللہ پاک اس میں ترقی و برکت عطا فرمائے. تو اب میں محبت کے لیے ایک ہوتا، آپ دعویٰ کرتے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہوتی ہے. تو میرے دعویٰ محبت ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اب اس کے لیے کیا، وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے، اور کئی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا تمام سننے دیکھنے والوں کو، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو، کہ سیرت مصطفیٰ کتاب بھی پڑھے. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی بات ایسی کروں تو اس کے لیے میں آپ کے لیے کسی کتاب کا ریفرنس بھی دے دوں تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکے. گھر بیٹھے بھی دیکھو کتاب منگوائی جا سکتی ہے، آپ نیچے اسکرین پر پڑھ رہے ہوں گے. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. میں آج بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کچھ صفحات پڑھ رہا تھا کتاب میں سے. تو بچپن کے واقعات، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے میں تشریف لے جانا، پھر آنا، پھر شق صدر کا جو واقعہ ہوا، پھر وہ گھبرا کر پھر وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے جانا، مطلب واپس کر جانا، وہ گھبرا گئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری ادائیں، وہ مطلب کہ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس میں بیان ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی، ولادت کے وقت کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی، ولادت کے بعد کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی. کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، اس پورے سفر میں جو برکت دیکھی گئی، بھائیوں میں بہنوں میں جو رضاء بھائی بہن تھے ان میں جو برکتیں دیکھی گئی. تو یہ جو کچھ ہمیں بیان کیا گیا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پڑھتے یہ تو میں کہوں گا سیرت مصطفیٰ. بلکہ الحمدللہ جو کتاب ہے مقتوۃ المدینہ نے شائع کی آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ تو کافی اللہ پاک نے مطلب اس کو بھی اسی برکت دی ہے کہ کئی اسلامیہ نے لی ہے، اور باقاعدہ مطلب کہ ایک گورنمنٹ لیول پر بھی اس کتاب کو باقاعدہ اس کو لیا گیا ہے. پتہ کچھ لکھا تو ہوا تھا کتاب کے اوپر. تو یہ مختصر سی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھوڑی کچھ دیر پڑھیں، چند صفحات پڑھیں، اور ایک سیرت کا ایک پہلو، کچھ سیرت کے یعنی کہ ولادت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک، یہ جو 63 سال ہے، 63 ایئر، اس کے جو خاص کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال جو کرتے کرتے پھر اعلان نبوت، اور پھر ہجرت، اور پھر مدینہ پاک، پھر فتح مکہ، اور پھر مدینہ پاک، تو پھر دنیا سے پردہ فرمانا. تو اس طرح مطلب کہ بیان کیا گیا ہے. اس میں خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر موجود ہے. تو آپ اس کتاب کو بھی حاصل کریں، یہ پڑھیں، یہ پڑھنے کے دین ہیں. انشاءاللہ سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز وجل اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی، ہمارا ہوتا ہے بچوں کو کیا بات کریں، تو بچوں کو یہ بتائیں. یہ تو دین ہے، بچوں کو بتانے کے، واقعہ سنانے کے، معجزات سنانے کے، بچپن کے واقعہ سنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے بچوں کو بہت خوشی ہوگی اور بہت نالج ہوگی، اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہمارے پروگرام جلوس